أبا حسن نصرت الدين نصرا أبا حسن نصرت الدين نصرا أبا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. روایات میں حد ترخص شہر سے خارج ہوتے وقت کے لیے بیان ہوا ہے. لہذا جس وقت انسان سفر شروع کرتا ہے یعنی نکلتا ہے اپنے شہر سے، اس میں سب کا اجماع ہے، نہ شک ہے نہ شبہ ہے کہ حد ترخص معیار ہے. اگر سفر شرعی پہ نکلتا ہے جو 8 فرسخ تقریباً 44 کلومیٹر، چاہے وہ پورا 8 فرسخ جائے یا چاہے 4 فرسخ جائے اور 4 فرسخ لوٹے، تو جب حد ترخص پہ پہنچ گیا، اس طرح آپ نے فرمایا کہ تو نماز قصر ہے اور روزہ بھی قصر ہے. لیکن واپسی میں میرا نظریہ بھی یہی ہے اور بہت نے کہا کہ موضوع نہیں، باہر شہر جا سے حد ترخص مورد ہے دلیل، نہ کہ موضوع دلیل ہے کہ بعض لوٹنے میں ویسا نہ ہو. لہذا لوٹنے میں بھی حد ترخص میں آ رہا ہے، یعنی اگر حد ترخص پہ پہنچ گیا ولو بھی شہر میں نہیں داخل ہوا ہے، اگر زور ہو گئی تو اگر حد ترخص پہ پہنچ گیا تو پھر اب نماز پوری پڑھے گا. اس لیے ہے کیونکہ یہ حد ترخص جو روایات میں آیا ہے وہ صرف باہر جانے کے لیے آیا ہے یا مورد خالی، نہ کہ موضوع. لیکن اس جماعت نے اس کے اوپر ظاہر کیا ہے اور میرا بھی نظریہ یہی ہے کہ نہیں، حد ترخص دونوں صورت میں معیار ہے، فرق نہیں پڑتا جانے والے کے لیے آنے والے کے لیے. وعلم آدم الاسماء، تو کچھ فاعل کا ذکر ہوا ہے، کچھ مفعول کا ذکر. اگر کہا کہ پیغمبر نے سے خدا نے کوئی چیز خطاب، تو کہتے ہیں پیغمبر نے تلقی کیا خود. یہ فاعلی لحاظ سے وہ مفعولی لحاظ، اس میں کوئی منافات نہیں. جب خدا نے علمہ کہا تو آدم نے بھی حاصل کیا، دونوں چیزیں صحیح ہیں. خدا نے تلقا یعنی لینا، قبول کرنا. خدا نے دیا، آدم نے قبول کیا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. یہی مسئلہ ہے، ادھر سے علمہ ہے، ادھر سے تلقا ہے، ادھر سے فاعل کے لحاظ سے، ادھر سے مفعول کے لحاظ سے. اگر شک ہو جائے تو پھر قاعدہ تو یہ کہ موضوع ہے.
لیکن بعض نے اس ظاہر کیا کہ یہ مورد ہے، یہ صرف کہتے وقت کہہ دیا ہے، ورنہ معیار چاہے جاتے میں چاہے آتے میں حد ترخص ہی رہے گا۔ چاہے انسان سفر پہ جا رہا ہو یا سفر سے لوٹ رہا ہو، حد ترخص میں آ رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی جماعت فقہا کی اس بات کو ظاہر کرتی ہے، اور میرا نظریہ بھی یہی ہے۔ دیکھیں جو 9 سال پورے ہو گئے، 10 سال کی ہو گئی ایک لڑکی، یہ شرعاً مکلف ہے روزہ رکھنے کے لیے اور احکام کے لیے، چاہے روزہ ہو چاہے غیر روزہ۔ اگر اس کے لیے نقصان دہ ہو تو لا ضرر کا حکم آ کے ختم کر دے گا۔ مثلا مریض نہیں ہوگی لیکن بہت سخت، مثلا کمزور ہے بدن اس کا، یا بہت گرم ہے، دن بہت لمبے ہیں، تو حرج والی دلیل آ کے ہٹا دے۔ مثلا جو بچیاں بھی چھوٹی ہیں 10 سال کی، تمام احکام ان پر ہیں، ان میں سے ایک روزہ۔ اب ان میں سے جو بھی فرض یا عمل ان کے لیے نقصان دہ ہو جائے، چاہے حرج یا ضرر، وہ اس ہاں قضا ان کے اوپر رہ جائے۔ مثلا باقی 11 مہینے میں اگر ضرر یا حرج نہ ہو تو یہ جتنے روز کے روزے اس کے چھوٹے اس کو روزہ رکھے، جس طرح بھی ممکن ہو اس کے لیے۔ اگر قضا بھی نہیں کر سکی پورے سال ہی حرج کی وجہ سے، ضرر کی وجہ سے، تو فدیہ دے گی۔ اگر 11 مہینے میں قضا نہیں رکھی، یعنی اگر کر سکتی تو نہیں رکھا، اس نے گناہ کیا، یا فدیہ اس لیے کہ وہ نہیں رکھا اس نے روزہ، لہٰذا روزہ نہ رکھنے، یعنی رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ 11 مہینے میں قضا نہ کرنے کی وجہ سے فدیہ ہے۔ اب مثال کے طور پہ بچیاں جو بھی چھوٹی ہیں، ابھی بالغ ہوئی ہیں، اسی سال ہوئی ہیں، چھوٹی ہیں، کمزور ہیں، ان ہر وہ عبادت جو ان کے لیے ضرری ہو، حتی خوف ضرر، یعنی ڈر ہے، خالی ابھی یقین نہیں ہے لیکن صرف ڈر ہے کہ اس کو نقصان کر جائے گا، تو نہ رکھے۔ اگر 11 مہینے جو باقی ہیں اس میں وہ قضا کر سکی، ایک ایک کر کے، ہفتے میں ایک بار، 2 ہفتے میں ایک بار، تو اس کی گردن پہ کچھ نہیں ہے۔ نہیں رکھ سکی تو فدیہ دے گی۔ ہاں اگر فدیہ کے پیسے نہیں ہیں، روایت پہ ہے الاستغفار کفارۃ لا کفارۃ اللہ، جس کے پاس کفارہ نہیں ہے، یعنی مال نہیں ہے کفارہ دینے کا، وہ استغفار کرے۔ قاعدہ یہ قانون یہ کہ کفارہ موقت تو نہیں ہے فدیہ یا کفارہ، جب اس کے پاس ہو تب دے، کوئی اشکال نہیں ہے اس میں۔ نہیں قاعدے خلاف ہے، ابھی نہیں ہے، استغفار کر لیا اس نے۔ لا جو اس میں لا کفارہ، وہ لا نفی جنس ہے، کس وقت؟ 1 سال 2 سال تا آخر عمر۔
ظاہر یہ نہیں کہ ابھی کفارہ نہیں ہے مطلب پیسے نہیں ہے کل ہے، نفی جنس ہے. اگر لا کفارت لہ نفی جنس نہ ہوتی تو آپ کی بات صحیح تھی، لیکن ظاہر نفی جنس ہے، یعنی اب اس میں وقت کی قید نہیں ہے، جب اس کے پاس ہو. دیکھیے بس یہ نہیں ہے کہ لا کفارہ، اگر اس کو یقین ہو کہ آخر عمر تک مجھے پیسے نہیں ملیں گے لیکن بعد اس کو پیسے آ گئے تو لا کفارہ والی یعنی ابھی اس کا کفارہ نہیں، یہ خلاف ظاہر ہے، لا کے خلاف ہے یہ. ہاں ابھی معمول ہے استغفار کے لیے وہ جس کے پاس کفارہ نہیں ہے. اب اگر لا کفارہ ختم ہو گیا پیسے آ گئے تو اب کفارہ اسے دے گا. کیوں استغفار اس کے لیے بدل ہے جس کا کفارہ کے لا اس سال کے لیے محدود ہے، 2 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس. سوال یہ نہیں کب استغفار کب واجب. اگر کفارہ میں اگر روایت میں یہ ہوتا ہے کہ لا کفارہ الان ابھی نہیں ہے اس کے پاس، یہ خلاف ہے ظاہر. ابھی ابھی اس کے اوپر کچھ نہیں، جب اس کے اوپر موت کا سایہ آنے لگے تو پھر جس کی نماز قضا ہوگی. کب اس کو قضا کرنا؟ 20 سال کا تھا نماز کو، 70 سال عمر، ٹالتا رہا 70 سال کی عمر میں جا کے اس سے قضا پڑی 20 سال کی عمر والی. کوئی مسئلہ نہیں ہے، قضا ادا کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے معین. لیکن مسئلہ ہے کہ یہاں پر بھی لا نفی جنس ہے. اگر لا نفی جنس ہے یعنی ابھی یہ اس سال یا 2 سال لا کو کیسے حل کریں گے؟ تا 5 سال تک. کب کوئی لا آ کر وقت کو معین نہیں کرتا، لا کو حل کرنا ضروری ہے. لا کفارہ تھا کہ لا کے معنی کو حل کرنا ضروری ہے. اس سال کوئی قید ہے؟ بعضی همینو گفتن، فکر میکنم مرحوم اخوی تو الفقه اینو دارن اما مثل خودشون ملتزم نشدن. بہت سے لوگوں نے خود اس کو بیان کیا ہے، گیری نداره، بحثی نیست. اگر اجماع ہو جائے تو بحث الگ ہے. ہم ظاہر لا کفارۃ اللہ کا حل اگر کرنا چاہیں تو وقت معین نہیں ہے. نصب خودش که ظاهرش یہ لا جنس ہے، لفی جنس ہے. جیسے دوسرے واجبات، جسے نماز قضا ہے اس کی گردن پہ، قرض ہے اس کی گردن پہ، جس کے اوپر کسی کا پیر توڑ دیا ہے اس کی دیت دینا ہے، وہ بھی طالب نہیں ہے. کیا 50 سال بعد دے سکتا ہے؟ دے سکتا، کیونکہ دلیل نے تعین نہیں کیا کہ فوراً دینا. ہاں فقہا نے کہا کہ جب موت کی نشانی علامتیں کہ ابھی میں موت آ رہی ہے، یا مریض ہو گیا ہے یا بوڑھا ہو گیا ہے،
تو ان واجبات کو، قضا کو، چیزوں کو مضیق ہو جائیں گے، لہٰذا ان کو جلدی جلدی ادا کرنا چاہیے. لیکن جب امارات موت ظاہر نہیں ہوئے تب تک تاخیر میں کوئی حوصلہ نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے معین نہیں کیا. حبس به شرطی که مطالب باشه. اگه مطالب نیست چی؟ میدونم زید پای عمرو شکونده، عمرم داره بهش میگه من مطالب نیستم. نه یه راهی نریست که موضوع تشخیصش دلیل میخواد. نه ساکت نیست. مثال کے طور پر ساکت نہیں، بلکہ ہے کہ طالب نہیں ہوں میں بھی دیت کا، 50 سال بھی تاخیر کر سکتا تھا. حبس الحقوق الواجب واجب جو واجب العطا جو حقوق ہیں ان کو ادا نہ کرنا، جس کا معین ہے وقت، وہ حرام ہے. لیکن جس کا وقت معین نہیں ہے یا طالب موجود نہیں ہے، تاخیر کرنے میں کوئی حرج نہیں. جہاں بھی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، اگر دلیل ہے تب تو بحث الگ ہے. عتق میں یہ ہے، یہ تمام جگہ فعلیت ہے. شرط یہ ہے، یہ لا لائے نفی جنس، آپ اس لائے نفی جنس کو میرے لیے حل کر دیں. آپ کہہ دیے لائے نفی جنس نہیں ہے کوئی مسئلہ، قیدش میکنید به فی زمانه چی؟ نفی جنس یعنی هذا الجنس. نفی جنس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ یعنی یہ چیز محقق نہ ہو. اگر یہ ظاہر ہے، اگر یہی ظاہر ہے جو آپ کہہ رہے ہیں تو ہم قبول کر لیں گے، لیکن شدید اور جس پہ دلیل خاص نہیں ہے، اختلافی مسائل شدید، وہ اجماع بلا شک و بلا شک. وہ مثال نہ دی جو مسلم ہے ہمارے لیے. ہم دلیل کے محتاج ہیں ہر مسئلے کے لیے. اگر آپ ظاہر کر دیں، ظہور آ کے مسئلے کو حل کر دے گا. لہذا محل خلاف جو ظہور ہیں، جو معنی ہیں، جو مفہوم ہیں، وہ اس وجہ سے اختلاف ہے. تو لہذا ہر فقی اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے عمل کرے گا، کیونکہ ہمیں دلیل چاہیے. اس کو عربے میں شاید ذکر کیا ہے میں نے، جواہر میں دیکھا ہے میں نے. میرے نظر میں ہے جہاں زیادہ لوگ مثلا آیات میں، زلزلے میں وغیرہ میں اکثر مثلا سورج کو گہن لگا یا چاند کو لیکن اتنا کم کہ کسی کو احساس ہی نہیں ہو کہ اس کے نماز آیت ہے یا نہیں. مثلا یا آپ نے جیسے فرمایا کہ مثلا اتنا ہلکا تھا زلزلہ کہ اکثریت نے شہر کے اس کو متوجہ نہیں ہوئے. یا طوفان جو آتے ہیں یا یہ جو کالی آندھیاں آتی ہیں ہو، اگر اکثر نہیں ڈرے، کیونکہ شرط یہ کہ کہیں بھی اکثر نہیں ہے. فقہاء نے کہا قدر متیقن یہ کہ اکثریت حس کرے اس چیز کو. میں عرض یہ کر رہا ہوں اکثر نے حس کیا. تنظیر کے لحاظ سے میں عرض کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ کہا مثلا ایک جہاں پہ زلزلہ آیا کہ اکثر لوگوں نے حس نہیں کیا نماز آیت ہے کہ نہیں ہے. اگر اکثر متوجہ ہو تو پھر جو نہیں متوجہ ان کے اوپر بھی واجب ہے.
اس کو اکثر نہیں کہتے. اکثر اکثر مطلب اکثر مطلق روایت میں تو نہیں، لیکن مشہور فقہا کے درمیان شہرت بھی ہے اس پہ کہ اس سے زیادہ کی ضرورت بھی نہیں ہے. کس دلیل سے؟ اگر وجوب موضوع ہے، اگر کہیں موضوع وہ ہے کہ جس کو سب حس کرے یا اکثر حس کرے. اگر بہت کم لوگوں نے حس کیا تو جس نے حس کیا اس پہ بھی واجب ہے. مثلا وہ سورج یا چاند گئے جس میں 1% سے زیادہ نہیں آتے، مثلا اہل علم جانتے ہیں لیکن اکثریت اس کو نہیں دیکھتی ہے، تو مشہور میں تو نہیں ہے اس کے اوپر. حتیٰ جس نے حس کیا اس کے اوپر بھی واجب نہیں ہے نماز. مگر اینکه کل ماه گرفته شده باشه یا کل خورشید. بله بله اون دلیل خاص داره. دیکھیں وہ دلیل جزئی سورج گہن یا چاند گہن میں دلیل خاص امر، لیکن زلزلے کی بات جو آپ نے کی فقہا نے کہ اس میں منصرف اس چیز کے اوپر ہے کہ جہاں اکثر حس کرے اس چیز، جہاں پہ وہ آیات جو خوف ہے یعنی اکثریت کا خوف، یعنی اگر اکثر نہیں ڈرے اس آندھی سے. میں ایک زمانے کی جماعت مغرب اور عشاء کے درمیان ایک بہت شدید طوفان، اکثر ڈر گئے. میں نے نماز آیت پڑھی، یہیں پہ پڑھی میں نے. ایک ناصریہ کے علماء سے مجھ سے کہنے کیوں آپ نے نماز ہے؟ اکثر ڈرے. میں نے کہا اکثر ڈر گئے تھے تمہیں؟ تو ان کا کون ڈرا؟ تو معلوم وہ نہیں ڈرے تھے لیکن اکثریت ڈر گئی تھی اس لیے نماز آیات پڑھی گئی. لیکن حتیٰ وہ جو نہیں ڈرا اور اکثر ڈر گئے، اس نہ ڈرنے والے پر بھی نماز آیات ہے، مگر یہ کہ ثابت ہو جائے کہ اکثریت نہیں ڈری. وہی لا حرج و لا ضرر. اگر واقع حرج کا مسئلہ ہو، ضرر کا مسئلہ ہو، مثلا شوہر اور زوجہ سے کوئی ایسا عمل کیا جو حرام ہے، وہ اللہ میں طلاق دے دوں، یہ کیا کرے؟ تزاحم ہے. یہاں جہاں اس کے لیے حرج ہو، ضرر ہو، جس کے لیے حرج اس کے لیے حکم ختم ہو جائے گا. مختلف جگہ ہے، کہیں کہیں حرج ہے کہیں نہیں ہے. نہیں وہاں جائز نہیں ہے. وہ موارد نہیں جس کی حرمت شرعی جو ہے وہ یہاں تزاحم نہیں ہے، یہاں پر جائز نہیں ہے. سو خلاف عفت وہاں جائز نہیں ہے، حتیٰ اگر ضرر یا حرج ہو. عفت کی بات ہے یا شراب کی بات ہے، اس طرح کی حرام چیزوں کی اگر حکم دے شوہر تو حتیٰ حرج اور ضرر کے باوجود عورت کے لیے جائز نہیں اس کو انجام دینا زوجہ کے لیے. رقص ناچنا البتہ اختلاف ہے، مشہور ہے لیکن علماء میں نے مشہور کی طب کے نظر ہم نے منع کیا ہے زفن سے. زفن یعنی رقص یعنی ناچنا، اور اس پہ اکثر علماء نے عمل کیا اس روایت، لہذا رقص حرام ہے. نه رقص عنوان جداست غیر علا کلن
نه خودش اگه تسبیب رقص اگر عرفاً سبب رقص ہو تو وہ بھی حرام ہے. وہ دلیل خاص ہے. شادی میں مثال کے طور کے اوپر فقط مرد عورت نہ ہو، صرف عورتوں کا مجمع ہو اور وہاں کوئی آواز پڑھی جائے، وہ دلیل خاص کی وجہ سے جائز ہے، الا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے. عرفی مسئلہ ہے. اگر احانت نہ سمجھا جائے الگ، کہیں احانت ہے کہیں نہیں احانت. میں نے عرض کی مرحوم والد ہمارے خدا تمام گزشتگان کو رحمت، 100 سال پہلے نجف اشرف اتنی گرمی ہو جاتی تھی ذریح امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کس کی مخص ببوسے از شدت داغی اتنا زیادہ گرم ہو جاتی تھی زری، تو وہ بہت سے لوگ نہیں چومتے تھے زری کو، اتنی گرم ہو جاتی تھی. یا بس بعض لوگ عبا رکھ کے چومتے. بہت سے لوگ اختلاف کر رہے تھے کہ احانت تو نہیں ہے یہ امیر المومنین کہ اس طرح عبا رکھ کے رو. بعض نے کہا کہ اس طرح اس کو اوپر اعتراض کیا بعض نے، تو یہ عرفی چیز ہے، تو لہٰذا عرف کے اوپر ہمیں رجوع کرنا. اگر عرفاً کوئی چیز احانت ہے ائمہ معصومین کی تو وہ کام جائز نہیں ہے. اگر کسی کا نظریہ یہ ہے کہ احانت ہے تو انجام نہیں. دو لوگ الگ الگ دو باب تقلید میں ہے، بیان کیا صاحب عروہ سے. مثلا عقد نکاح فارسی میں پڑھا، عربی کی یا فارسی، یا فارسی میں پڑھا عربی میں نہیں پڑھا. اگر زن یعنی خاتون کسی ایسے مرجع کی مقلد ہے جس کی نظر فارسی میں حق باطل ہے، تو پھر اس کے لیے حق تمکینی یعنی وہ زوجیت میں نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے مقلد کے حکم پر عمل کرے گی. شوہر کی نظر میں اگر فارسی میں حق صحیح ہے اس کے مرجع کی نظر میں تو اس کے لیے زوجیت کا احکام ہے. لہٰذا ہر انسان اپنے نظریے یا اپنا مرجع کی نظر پر عمل کرے گا. ہاں اگر قصد ہو، احانت کا قصد ہے تو مسلم منع ہے. شارع نے تعین نہیں کیا کہ موضوع کو ہمیں عرف سے لینا پڑا. جس کا نظریہ یہ ہو کہ یہ عمل توہین معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی تو یہ جائز نہیں ہے. قصد قید نہیں ہے. ہاں اگر قصد توہین کرنا ہے تو پھر شبہ ہی نہیں کہ منع ہے، لیکن اس کا قصد نہ ہو کہ احانت کرے، لیکن عرف کے لحاظ سے وہ احانت ہو، تو جہاں جہاں اسے تعین نہ کیا ہو تو عرف کے لحاظ سے عمل کرنا پڑے گا. صاحب جواہر نے بھی نقل کیا، شیخ نے. ہاں علل کے ساتھ کلیت ہے کہ جس کو جو عقل حکم دیتی وہی شرع کا حکم ہے. لیکن اگر دور کا مسئلہ آ جائے، معلول کا مسئلہ آ جائے تو پھر دور ہے، دور باطل ہے. نہیں یہ تعارض نہیں ہے. صاحب جواہر نے نقل کیا ہے کہ اگر آپ بہت سے مستحبات کو آخر سے جمع کریں کہ شہرت ہو جائے، ایک طرف سے شہرت ایک طرف سے شبہ، وہاں پہ جائز. اگر بہت سی چیزیں جمع ہو جائے اور شہرت ہو جائے تو وہ مستحب ختم ہو جائے گا. یعنی لباس شہرت تنقیس ہو جائے. جیسے لباس شہرت بھی صرف لباس سے مطلب نہیں ہے،
ہر وہ چیز جو شہرت طلب ہو جائے اور انسان کی شہرت کا سبب بننے لگے مستحبات، نعم تو پھر استحباب ختم ہو جائے گا. الكفن إذا في الزمان السابق اللي الكفن يلبس عرفا أما إذا الزمان الكفن اب ما آج کل يلبس کفن عرفا نہیں پہنا جاتا ہے، اے زمانے ما يفي هذا ما يعتبر اعتبار استعمال، لازم استعمال استعمال عرفی ہونا عرفي. ضروری ہے. إذا يعني إحرام كإحرام محرم یا مو محرم؟ لا محرم ہے یا غیر؟ مو محرم. إذا محرم لباسه ما تو اس کا يخالف لباس شكو بي. أما الصورة جو الأولى آپ نے اللي پہلی بیان تفضلته يعني يلبس الكفن ويصلي صلاة الليل حتى لا يعطي خمس للكفن، هذا ما يعتبر لازم استعمال استعمال عرفی ہونا چاہیے. مثلا کفن پہن کے نماز شب پڑھتا ہے کہ کفن کے اوپر مثلا خمس نہ آئے، یہ مصرف نہیں ہے کیونکہ عرفی میں مصرف میں آنا چاہیے. عرفي باشه. شلون؟ نعم شلون؟ اي اي یہ اختلافی مسئلہ ہے. خلاف في اول صوم کی صورة بحث میں عربے میں موجود ہے النية کہ نية نیت کرنا کہ میں روزہ کھول دوں گا توڑ دوں گا، هل کیا یہ هما مفطران أو دونوں أحدهما مفطر دون ہیں؟ الآخر یعنی میرا جماعة نظریہ أنهم هكذا کہ یہاں پہ احتیاط واجب ہے. في هذا الأمر. اگر کوئی إذا نوى انسان الإفطار أو نیت نوى کرے افطار النذر کرنے کی یا مفطر کی يعني نوى لیکن عمل نہ کرے، الصوم أو نوى أن يروح مثلا ياخذ نیت شربة کرے کہ وهو ما پانی پیوں گا شرب نہیں پیوں گا واستمر، هذا تو محل محل احتیاط، احتياط، لا هذا ما يعتبر صوم، تو اس هذا کا روزہ اللي اس هو دن کا معتبر نہیں ہے. لا لا اگر سفر ہے تو السفر الگ، إذا ظہر دخل قبل اپنے شہر میں مدینہ سے مدينته پہلے داخل أو دخل قبل قبل الظهر سفر مثلا مدينته ظہر سے فصلى پہلے پہنچ الظهر گیا یا 3 ایسی جگہ پہنچ گیا 10 دن، أيام، هذا يقدر يصوم تو یہ إذا لم ينوي روزہ المفطر رکھ قبل سکتا ہے اگر اس سے ذلك پہلے اسے کوئی مفطر انجام نہ دیا السفر. سفر میں. بله خمس نداره. آها جہیز میں نے عرض کیا کئی دفعہ، چون یه مجموع مجموعه فقہا نے فقها کہا ہے، گفتن میں بھی آدم جرأت جرأت انسان میکنه کہہ دے، میگه، اما لیکن در گھر میں خانه با اینکه عرض کردم 9 9 فقہا نے، معروف فقہا معروف اور اہم و فقہا مهم اینا کا تصریح کی ہے کہ خمس ہے، خمس داره، با اینکه خیلی ها نمیتونن با ان کہ بہت سے لوگ نہیں دے سکتے ایک بار خمس. لہٰذا گھر میں تھوڑا سا میں جرأت نہیں کروں گا مشہور کے خلاف بولنے کی. ہاں جہیز میں لوگوں نے کہا ہے، میرا نظریہ بھی یہی ہے، 2 شرطوں کے ساتھ. بعض نے مطلقاً کہا ہے، بعض نے شرط کے ساتھ کہا ہے. انسان میں جرأت ہوتی، مفتی جہنم کے لب پر ہے، لہٰذا ہمیں خوف آتا ہے فتویٰ دیتے وقت مشہور کے خلاف خصوصاً. نعم المقصود 14 آئے تطہیر سے مراد 14 معصومین نہیں، صرف پنجتن 5 نہیں ہے. دلیل اکو اس آیت میں مراد 14 معصومین ہے، اصحاب کسا یعنی اصحاب کسا اور ان کے باقی اولاد، یعنی اہل بیت کلہم، یعنی پورے 14 معصومین آئے تطہیر میں شامل ہیں. ہمارے پاس دلائل خاص ہیں اس کے لیے. تبادر کس چیز پر ہے؟ تبادر کی وجہ سے حرمت آتا ہے، قوانین ہیں. سب سے پہلے کون سی چیز ذہن میں؟ جواہر کے پورے موجود نہیں کا متبادر حرمت ہے، منع سے مراد حرمت ہے. ہر ایک کے لیے جہاں حرمت نہیں ہمیں دلیل چاہیے ہوگی. نہیں میں اگر حرمت نہیں ہے تو دلیل چاہیے.
اگه غالب شد قبول میکنیم، اما گفتن اگر غالب ہو جائے تو ہم قبول کر لیں، لیکن اکثر فقہا نے غالبیت کو قبول نہیں کیا، کہ زیادہ تر ایسا نہیں ہے۔ 1000 سال قبل سے لے کر آج تک کے تمام فقہا کا نظریہ یہ نہیں۔ نه گفتن ہاں اگر غالب ہو جائے بله اسمش اس کو کہتے ہیں مجاز غالب، ہم قبول کر لیں، شد قبول، لیکن ابھی نہیں ہوا اما ہے نه مشهور بین فقها اینه که هم کہ امر میں کہ کثرت کثرت استعمال استعمال امر در سبب استحساب سبب نہیں بنے گا کہ امر کی واجب ہونا ختم ہو جائے اور نہیں سے حرمت ختم ہو جائے اگر مکروہات پہ زیادہ استعمال ہوا ہے۔ نہیں، اصل معنی میں وہ امر وجوب پر اور نہیں حرمت پر دلیل کرے گا، واضح ہے، مگر یہ کہ کوئی قرینہ آ جائے، اور ہر مسئلے کے لیے ہمیں قرینہ چاہیے، حامل میشه چون متبادر حرامه. کیونکہ اصل نہیں میں متبادر جو پہلی چیز ذہن میں آتی ہے کسی چیز سے منع کرنے، حرمت ہے دلیل شرعی۔ متبادر از هر نهی حرامه. مثل مولا که مثلا مولا اپنے بندے سے کہتا ہے یا اپنے بیٹے سے کہتا ہے واجب باشه بر پسر این یہ کام انجام نہ دو، تو اصل حرمت ہے، منع کیا اسے، مگر اس سے یہ حرمت نہیں ہے، قرینہ ہو ہمارے پاس۔ نه جواهر شیخ محمد جواہر شیخ محمد حسن نجفی تقریباً 43 جلد میں چھپی ہے۔ ہاں نمیدونم جواهر هست 1000 سال قبل یه فقیهیه کتابی داره به نام جواہر الفقہ نام کی ایک کتاب ہے، هست چند لیکن میں جو جواہر جس کا نام لے مال مرحوم شیخ یہ شیخ محمد حسن نجفی کی کتاب جو تقریباً 200 سال پہلے لکھی گئی، شاید 1266 میں انہوں نے رحلت کی ہے، تقریباً 180 سال۔ 54 64 22 سال دیگه میشه 200 سال از فوتش میگیره. بله 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 از مجموع نہیں وہ استثناء ہے، بنی آدم میں الگ ہے ان کا حساب، استثناء ہے، بالکل بالکل ان کی تیرت الگ ہے، خلقت ان کی الگ ہے۔ نہیں بہت بالا ہے معصومین کا درجہ، کرمنا بنی آدم میں ان کی بات کی جائے، اس کو اضافی کہتے ہیں، نسبت کہتے ہیں، غیر معصومین میں انسان اور جن اور ملک اور یہ سب میں کہ بنی آدم سب بہت سے افضل ہیں پہ خدا نے دیا، نہ کہ 14 معصومین کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ جیسے ہی آپ نے کہا میں تمہارے جیسا بشر ہوں، لیکن یوحا جہی یوحا کے ختم کر دیتا، وہی یوحا آ کر ان کو الگ کر دیتا ہے۔ معلوم ہے کہ یہ آیت 14 معصومین کے سلسلے میں، باقی انسان دوسرے معصومین بعض کو غیر معصومین کو دوسرے ملک اور جن کے اوپر افضلیت دی ہے، بہت سے انسانوں کو، نہ کہ 14 معصومین، ان کا مقام بالکل الگ ہے۔ مولاي
الحمد لله روح به إن شاء الله بعد سنتين بعد إن شاء الله بشر إن شاء الله نصرت الدين الشيخ الأنصاري كثير سلم عليه. جاي المطار الحمد لله زين الله يسلمك. الشيخ يوسف عبد الساتر البارح اتصل بي ويا أيضا من السلام. سلام دعاء سلام. حسن أبا حسن نصرت